الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم۔ اس سے پہلے جو ہم بات کر چکے ہیں اور ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ رب العزت اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی حج تروا، کوئی مشکل کشا، کوئی نہیں معبود اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں یکتا، یگانہ اور واحد ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت یہ بات ہمیں بتائی اللہ رب العزت نے کہ جس طرح میں یکتا یگانہ اس چیز میں یکتا ہوں، اکیلا ہوں، واحد ہوں، اسی طرح انصاف کرنے میں قائم بالقسط، انصاف کے میں بھی میں اسی طریقے سے یگانہ ہوں اور اسی طریقے سے میں بہترین انصاف کرنے والا ہوں۔ میرے جیسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا اور میں میں عدل کے اوپر قائم ہوں، قائم بالقسط، عدل کے اوپر میں کام ہوں۔ یہ اس کا قانون ہے جس کا الوہیت میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح انصاف میں بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر ذات فرمایا اللہ رب العزت ان اللہ یحب المقسطین، جو لوگ یہ کام کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، انصاف کی جو بندہ بات کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ جو انصاف سے ہٹا ہوا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کریں گے۔ اور ساتھ پھر بتا دیا لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی وحدانیت کے لائق، نہیں کوئی عبادت کے لائق، صرف وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، زبردست قوت والا، اور حکمت اس کی حکمت ہے اگر اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو اسلام کے علاوہ جو دین کوئی اپنائے گا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب محمد الرسول اللہ تم میں آ گیا تو ہم نے صرف اور صرف اسلام کو اپنا دین بنانا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ یعنی بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دین یہ ہے۔ اور قانون اس کو کہتے ہیں، دستور کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسلام یعنی سر تسلیم تم نے خم کرنا ہے، اس کی ہر بات، ہر سوچ، عادت، تمہارا ہر عمل اللہ کے اس قانون کے مطابق، یہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہوگا تو تب جا کر کامیابی ہوگی۔ اور اس کے اوپر کس کو عمل کرنا ہے؟ رسول بھی عمل کرے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، جو رسول کے اوپر اتاری گئی ہے کتاب، جو قانون اتارا گیا ہے وہ اس سے بالا تر نہیں ہے، وہ بھی عمل کرے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی اسی کے نیچے آئیں گے۔ اور فرمایا جو کوئی اور کسی دین کی طرف رغبت کرے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات کی جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے اسی کی تشریح کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جو اس کی آیات کا، جو اس کے حکموں کا، من یکفر بآیات اللہ، میں اس کا حساب لوں گا۔ فإن اللہ سریع الحساب، یہ ٹائم لیمٹ اس نے دی۔ اگر فوری وہ بدلہ دے دے، اچھائی کا فوری طور پر بدلہ دے دے، برائی کا فوری طور پر اس بندے کو سزا دے دے، اس کی جو اس نے قانون، جو اتنا اس نے زمین آسمان انسانوں کو پیدا کیا اور کہا کہ میں اپنی عبادت کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا اور یہ امتحان ہے ان لوگوں کا، اور امتحان کا وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم دینا تھا، ابھی سدھر جائے، ابھی سدھر جائے، ابھی سدھر جائے۔ اور کہا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اگر یہ مکے کے لوگ، اگر مدینہ کے لوگ، یہود اور نصارہ اور اوس اور خزرج کے لوگ اور امیین اگر تم سے لڑائی کریں تو آپ ان کو کہہ دیں اسلمت وجہ للہ ومن اتبعنی، میں نے اپنے آپ کو، اپنے چہروں کو اپنے اللہ کے ہاں سپرد کر دی اس قانون کے تحت۔ اور جن لوگوں نے میری پیروی کی، اصحاب رسول نے، اور وہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ۔ اور فرمایا ایک مقام پہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی، ولی دین، اور میرا دین میرے لیے ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پھر بتا دیا میں نے تو اپنا آپ کو سپرد کر دیا، اور جو میرے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے اس دین کے متعلق، اس اسلام کے نیچے
آ کر اس کتاب کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے گے ہم وہی کام کریں گے۔ اور اے نبی اعلان کر دے، ان لوگوں کو کہہ دو جن کو کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ والامیین، اور امیین جو مکے کے لوگ ہیں جن کو امی کہا جاتا ہے، وہ اسلم تم، اگر تم اپنے آپ کو سپرد کر دو، اگر تم سلنڈر کر دو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا، اگر وہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں گے، دین کے نیچے آئیں گے، دین اسلام کو قبول کر لیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ہٹ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے، تیرا کام یہ زبردستی ان کو پکڑ کر زور سے، قوت سے تم نے ان کو مسلمان یا دین میں داخل نہیں کرنا۔ ایک مقام پہ آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، سرکشی سے ہدایت واضح ہو گئی ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ جس نے اس کی آیتوں کا انکار کیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ومن یکفر، جو اس کا انکار کرے گا اس کا پھر حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اور ادھر بھی بات بتائی جا رہی ہے، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ان لوگوں کو بتا دے یہ تمہیں جہنمیوں کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم قرآن پاک، دین اسلام ہمارے لیے یہ کہ میں نے کیا اس سے حاصل کیا ہے، دوسرے کو زور زبردستی اس کو تک بات پہنچا دینا، اس کو سوچنا، فکر کرنا، تدبر کرنا اس کا کام ہے، لیکن چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، اس کو یہ ذہن میں بات اتاری جائے، اس کو بار بار اس بات کی تاکید کی جائے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ اور جب ان لوگوں کو پہنچائی کی بات اور انہوں نے کام کیا کیا، انہوں نے ایسا کیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اور جب ان کی ٹھاٹ پاٹ ہو رہی تھی، کتابیں ان کو دی گئی، ان کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور وہ پہچان بھی لے، اس ایسے پہچانا جسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کی کتابیں گواہی دے رہے ہیں، وہ خود گواہی دے رہے ہیں، خود انتظار کر رہے ہیں، وہ نبی آنے والا ہے، اس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، وہ آئے گا، تو ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے، اس کی امت بن کر رہنا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا اور ان لوگوں نے کیا کیا، سرکشی میں آ کر، بغاوت اور ہاتھ درمی میں آ کر اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا جن لوگوں نے اس کی پیروی کی تھی، جو لوگ ان کو عدل انصاف اور حق بات کی جب بات کرتے تھے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور مومنین جو مخلصین جو تھے، جو داعیان حق تھے، اور جو امر بالمعروف کا جو آدمی کام کرے گا، اس فریضہ انجام دے گا، اس کے پیچھے وہ پڑ گیا، اور ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا صرف خالی انکار نہیں کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت دوسرے انبیاء جو ہیں ان کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے کہا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا، ان لوگوں کو بھی قتل کرتے جو ان کو کہتے یا تم غلط ہو۔ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، وہی بات ہے کہ جو پیچھے ہم نے بات کی، انصاف، جو بندہ انصاف کا، عدل کا حکم دے گا اس کو قتل بھی کریں گے، اس سے لڑائی جھگڑا بھی کریں گے، اس کے لیے مسائل بھی کھڑے کریں گے۔ من الناس، لوگوں میں کوئی بندہ عدل کی بات کرنے والا ہو، اچھی بات کہنے والا ہو، انصاف کی بات کہنے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم نے انصاف کی ہی بات کہنی ہے۔ اور جو لوگوں نے، جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو خوشخبری دے دو، کس چیز کی؟ عذاب علیم کی، عذاب علیم کی، ان ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، یعنی ان کو یہ تمہارا تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر تم، کیونکہ الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، جس بندے کو کہیں گے یار یہ تم کام غلط کر رہے ہو، تم رستہ روک رہے ہو، تم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے یہ روزی دی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کرتے، دین صرف اور صرف اخلاقیات ہیں۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ جس لیے اللہ نے حساب لینا ہے، اس میں چھوٹ ہوتی ہے، تم کرو یا نہ کرو، لیکن اس بندے کو سمجھ ہوتی ہے جو میں کام کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، یہ بات پکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ
انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور انصاف کے لیے یا جو ان کو انصاف کا حکم دیتا ہے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حساب بے شک انہوں نے خانہ کعبے میں یعنی حاجیوں کی ستو پلائے ہوں، خانہ کعبے کی خدمت کی ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہوں، اور انہوں نے صرف اور صرف اگر انصاف نہیں کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے اور جو نبی ان کو بات کر رہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جو اپنی مرضی سے وہ بنائے ہوئے، جو انہوں اپنے مرضی سے انہوں بنائے ہوئے اپنے خیالات جو ہیں یہ اچھا کام ہے تو اس کے اوپر آئیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دردناک عذاب دیں گے۔ اور آگے ساتھ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، جو ان لوگوں نے حاجیوں کو ستو پلایا، لوگوں کو حج کروایا، لوگوں کو کھانے کھلایا، لوگوں کو پانی پلایا، آب زمزم پلایا اور بھی نیک کام کیے، وہ سارے کے سارے غارت ہو گئے۔ جو قریش کے جو لوگ تھے ان کو زوم تھا، ان کو یہ اس چیز کا ہم خدام کعبہ ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، ہمیں تو بخش دیا جائے، ہم تو بخشوائے ہیں۔ اور یہ ان کو یہ زوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اعمال بتا دیا، اگر تم میرے دین کے اوپر نہیں چلو گے، بے شک تم حاجی ہو، تم کعبے کے ارد کے چکر بھی لگاتے ہو، بے شک تم دین کا کام کرتے ہو، لوگ چندے لے کر اپنی پراپرٹی بناتے ہو، لوگوں کو کھلاتے ہو، لوگوں کو پڑھائیاں بھی کراتے ہو، لیکن تم نے بددیانتی کی، انصاف نہ کیا، تو تمہارا ساتھ وہ حشر ہوگا، تمہارے کے سارے جو اچھے کام ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے کے سارے ہٹا دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی حامی و ناصر نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جن کو پتہ تھا، یہود اور نصارہ میں ان کو پتہ ہے یہ ساری باتوں کا، اور وہ جان بوجھ کر بھولے بنے ہوئے ہیں، بندہ سر پھیر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی ضد مزدہ اور بغاوت کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اڑا ہوا رہتا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے، جو ان کو کتاب دی گئی ہے ان کو جب کتاب کی طرح بلایا جاتا ہے، بھئی کتاب پر عمل کرو، لیحکم بین الناس، تاکہ ان کے درمیان تمہاری کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہم معرضون، اور وہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم تیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں ہر بات میں، ہر معاملے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے اخلاقیات کے اوپر دیا ہے، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقیات ہیں، اور اسی کے حساب سے خالی نماز پڑھ لینے سے، خالی روزہ رکھ لینے سے، زکوٰۃ دے دینے سے، اگر تم سے لوگ تنگ ہیں، تم سے لوگ پریشان ہیں، تمہیں دیکھنا چاہیے۔ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، جو اللہ کے احکام ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لہ ولکم ولسائر المسلمین۔ آج ہم نے 23 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا ہے، پھر آئندہ اس کے اوپر پڑھیں گے بھی، بات بھی کریں گے، اور اس کے ترجمے بھی ایک ورڈ کا بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ بارک اللہ۔